یا صاحب الزمان، بلند تر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ علیہ اجمعین۔ مومنات گرامی عزیزان امام حسین، شہیدان فرش رضا، آغاز کلام ہے اللہ رب العزت کے بابرکت ترین، کریم ترین اور عظیم ترین نام کے ساتھ۔ وہ پروردگار جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، جو مالک الملک ہے، جو حاضر ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے، وہی کل کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی پروردگار زندگی کا مالک، وہی حیات دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی رزق دینے والا، وہی ہواؤں کا چلانے والا، وہی دریاؤں کی روانی کو بڑھانے والا، وہی دریاؤں میں کشتیوں کو چلانے والا، وہی پروردگار جو ہماری سانسوں کے اوپر قادر ہے کہ ہماری سانسوں کو کھلا چھوڑ دے۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایسا کھلا چھوڑ دے کہ ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ زندگی کے ہر لمحے کے ہزارویں حصے کے ساتھ ہم سانس لے رہے ہیں، یا ہماری سانسوں کو ایسے بند کر دے کہ ہمیں موت آ جائے۔ تو وہ پروردگار کل شاہین قدیر ہے۔ مومنات، آج پروردگار کی بڑی خوبصورت صفت آپ کے آگے بیان کرتے ہیں۔ اس کی صفت ہے رازق المرزوق۔ پروردگار رازق ہے، رزاق ہے اور رازق المرزوق ہے۔ اب رازق المرزوق کے کیا معنی ہیں؟ رازق المرزوق کے معنی ہیں رزق حاصل کرنے والے کو رزق دینے والا۔ جو رزق حاصل کرنے کے لیے تبادع کرتا ہے، پروردگار اس کو رزق دیتا ہے۔ لیکن ہم نے تو یہ بھی دیکھا کائنات میں کہ وہ پتھر کے اندر چھپے ہوئے ایک چھوٹے سے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سلیمان نبی، پروردگار کی بڑے اولوالعزم پیغمبر، اللہ نے بڑی عزت، بڑی توقیر، بڑی سلطنت، بڑی حکومت عطا کی، اتنے کہ شرق اور غرب تک کی حکومت عطا کی، بادشاہ دنیا بنایا، اور اتنا بڑا بادشاہ بنایا کہ جنات کے بھی بادشاہ تھے، ہواؤں کے بھی بادشاہ تھے، چرند پرند کے بھی بادشاہ تھے، زمین کو بھی حکم دیتے تھے، آسمانوں پر بھی حکم چلاتے تھے، غرض کے ہر اپنی مخلوق کو سلیمان نبی کا تابع کر دیا تھا۔ یعنی نہ صرف دنیاوی بادشاہت عطا کی، نبوت عطا کی، بلکہ کائنات کی ہر شے کو آپ کا تابع بنا دیا تھا۔ ایسے بھی اپنی نبی کو پروردگار نے نعمت عطا کی۔ تو جب ساری نعمتوں کو سلیمان نبی پر تمام کر چکا تو سلیمان نبی نے کہا پروردگار میرا دل چاہتا ہے، تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ تیری نعمت کے شکر میں ایک دن تیری تمام مخلوق کو کھانا کھلاؤں، ایک دن تیری تمام مخلوق کی دعوت کروں۔ تو پروردگار نے جناب سلیمان کو کہا کہ سلیمان تمہیں ہم نے بہت طاقت دی ہے، بہت سلطنت دی ہے، بہت تمہاری چیزیں تابع ہیں، لیکن تمہیں یہ بتا دیں کہ ہماری ساری مخلوق خدا کی تم دعوت نہیں کر سکتے، ہماری ساری مخلوق کی، ہم نے اتنی مخلوق کائنات میں بنائی ہے۔ کہا کہ نہیں پروردگار، شکر خدا تو میں نے کرنا ہے، تیرا شکر ادا کرنا ہے، اور میں سوچ چکا ہوں کہ دعوت کروں گا۔ اب جب تو نے اتنی چیزوں کو میرے تابع بنایا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میں تیری مخلوق کی ایک دن کی، ایک وقت کی طعام کی دعوت کر لوں گا۔ پروردگار نے کہا چلو تم اتنے ہمارے نیک بندے ہو، ضد کرتے ہو تو ہم مان لیتے ہیں، کر لو دعوت۔ بس جناب سلیمان نے ہواؤں کو حکم دیا کہ جہاں جہاں سے گزرو، جس جس شے سے گزرو، جس جس شے سے ٹکراؤ، جس جس مخلوق سے ٹکراؤ، اسے پیغام دیتی جانا کہ فلاں دن فلاں مقام پہ سلیمان نبی نے تمہاری ایک وقت کے طعام کی دعوت کی ہے۔ بس ہوا چلی اور ہر مخلوق کو پیغام دیتی ہوئی چلی۔ بس جناب سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ رزق کو جمع کرنا شروع کرو، جہاں جو کچھ کھانے کی شے ملے اسے اس مخلوق کے حساب سے، یعنی جو مخلوق گوشت کھانے والی ہے اس کے لیے گوشت جمع کرو، جو دانہ دنکا چکنے والی ہے اس کے لیے وہ جمع کرو، جو پتے کھانے والی ہے اس کے لیے وہ جمع کرو، ہر چیز کا ڈھیر جمع کرنا جنات نے شروع کر دیا کہ سلیمان نبی کا حکم تھا۔ بس دعوت میں ایک دن رہ گیا، اگلے روز دعوت تھی۔ جناب سلیمان نبی آ کر ایک مقام پر اس تمام ڈھیریوں کا جو رزق لگا تھا اس تمام کا جائزہ لے رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہیں کوئی کمی نہ ہو۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر سے ایک مخلوق نے، ایک پروردگار کی مچھلی نے سر نکالا اور کہا جناب سلیمان نبی آپ پر سلام ہو، میں آ گئی ہوں آپ کی دی ہوئی دعوت پہ۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ مچھلی تو آ تو گئی ہے لیکن مجھے پتا نہیں کہ دعوت تو کل ہے، آج تو دعوت نہیں ہے۔
کہنے لگی نہیں مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، میں تو جب اپنے اللہ سے رزق مانگتی ہوں مجھے اسی وقت عطا کرتا ہے، میں بڑھتی ہوں رزق ڈھونڈتی ہوں پروردگار مجھے رزق دے دیتا ہے، اب آپ نے دعوت دی ہے آپ کے پاس آئی ہوں تو آپ آنا بہانہ کر رہے ہیں کہ اس وقت نہ ہو، آج دعوت نہیں ہے، مجھے تو اسی وقت کھانا ہے۔ اب جب جناب سلمان نے اس کے منہ سے یہ لفظ سنے تو کہا دعوت کا اہتمام تو مکمل ہے، چلو اسے کھانے کو میں دے دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے یہ تو کھاتی ہے، یہ تیری رزق کا غذا کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں سے تجھے کھانا ہے تو کھا لے۔ بس جناب سلیمان نے دیکھا کہ وہ مچھلی باہر آئی، اس نے اپنا منہ کھولا اور وہ جو مچھلیوں کے کھانے کی غذا کا ڈھیر لگا ہوا تھا اس میں سے آدھے سے زیادہ ایک ہی لقمے میں چٹ کر گئی، ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ اب جناب سلیمان نے جب یہ دیکھا کہا کہ اے مچھلی تو کیسی مخلوق ہے، میں نے تو یہ اتنی ساری مخلوق کے خدا کے لیے جمع کیا ہے جنہیں کل دعوت میں آنا ہے، تو نے تو آج ہی اس میں سے آدھے سے زیادہ ڈھیر کو کھا لیا۔ جب مچھلی نے یہ سنا تو جناب سلیمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ اے سلیمان نبی، میں پروردگار کے دیے ہوئے رزق میں سے روزانہ 2.5 لقمہ کھاتی ہوں، 2.5 لقمہ، پروردگار روزانہ مجھے 2.5 لقمہ عطا کرتا ہے اور وہ میں کھاتی ہوں۔ ابھی جو میں نے آپ کے اس جمع کیے ہوئے ڈھیر غذا رزق میں سے کھایا یہ تو میرا آدھا لقمہ بھی نہیں ہے، یہ تو میرا آدھا لقمہ بھی نہیں ہے، میں تو پروردگار سے 2.5 لقمہ مانگتی ہوں مجھے دیتا ہے، آپ کا آدھا کھا لیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم سارا کھا گئی۔ جناب سلیمان نبی آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ آپ مجھے رزق نہیں دے سکتے، آپ مجھے غذا نہیں دے سکتے، آپ مجھے کھانا نہیں کھلا سکتے، یہ صرف پروردگار کو زیبا ہے۔ بس جب مچھلی کے منہ سے سنا فوراً سلیمان نبی سجدے میں گر گئے، پروردگار تیرے حضور معافی مانگتا ہوں، توبہ بجا لاتا ہوں کہ میں نے تجھ سے کہا کہ میں تیری مخلوق کو رزق کھلاؤں گا، تو نے مجھے منع کیا کہ سلیمان تم میں دنیا کی بادشاہت ہونے کے باوجود استطاعت نہیں کہ تم میری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکو۔ جی سلام اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یا جب اس سے مانگا جاتا ہے وہ عطا کرتا ہے، بس ہم اس کا ادراک نہیں رکھتے، ہم اللہ کی مخلوق خدا اس کا ادراک نہیں رکھتے کہ جیسے سانسیں دے رہا ہے، ہوائیں دے رہا ہے، بینائی دے رہا ہے، ہاتھوں پیروں میں طاقت دے رہا ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور ادراک نہیں رکھتے۔ بس پروردگار کہتا ہے کہ اگر تمہیں میرا شکر ادا کرنا ہے تو اپنے کلام پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، جو شروع سے ہمارے عشرے کا سرنامہ کلام کہ پروردگار سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلتہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والوں پروردگار کی راہ میں متقی بن جاؤ اور اس کے بنائے ہوئے وسیلے کو تلاش کرو۔ دیکھیں ہم بار بار شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ نہیں کہتا کہ وسیلے کو بناؤ، پروردگار کہتا ہے وسیلے کو تلاش کرو۔ تو جب وسیلے کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں اگر پوری کائنات میں کوئی نظر آتا ہے، کوئی وسیلہ ہے، کوئی خزانہ ہے، کوئی علم کا خازن ہے تو وہ صرف 14 ہے۔ اور فطرت انسانی، تو فطرت انسانی کیا ہے کہ وہ رابطوں کے لیے وسیلوں کو تلاش کرتی ہے، وسیلوں کو ڈھونڈتی ہے۔ تو جب پروردگار سے رابطہ کرنا ہے، کسی منزل پہ پہنچنا ہے، راہ حق پر چلنا ہے، تو اگر کوئی وسیلہ تلاش کرنا ہے تو ہمیں کون بتائے گا؟ میری شہزادی سیدہ کونین نے دیکھیں کیا ترتیب بتائی ہے اور ترغیب دی ہے لوگوں کو کہ جب وسیلے کو ڈھونڈنا ہو تو اس ترغیب کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ آؤ۔ بیوی سے پوچھا گیا کہ بیوی وسیلے کو کیسے تلاش کرے، اور اگر خدا سے
توسل کرنا ہو، خدا کی راہ پہ چلنا ہو تو کس طرح توسل اختیار کیا جائے. تو دیکھیں بڑے خوبصورت الفاظ میری شہزادی کی بیوی کہتی ہیں کہ جب تمہیں خدا سے توسل کرنا ہو تو ہمارا وسیلہ دے کے ایسے دعا مانگو. ایسے توجہ چاہیے آپ سب کی، کیسے دعا مانگو. بیوی نے کہا خدا سے کہو کہ اے پروردگار تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ. محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ. تو اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، تجھے علی کا واسطہ. تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے اپنی کنیز فاطمہ کا واسطہ. تو محسن ہے، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ. تو قدیم الاحسان ہے. قدیم الاحسان کیسے؟ کہ مجھ پر، میرے ماں باپ پر، ان کے ماں باپ پر، ان کے ماں باپ پر، ان کے ماں باپ پر صدیوں سے احسان کرتا آیا ہے. تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ. پھر بی بی نے کہا آگے کیا کہو کہ تو معبود و مسجود ہے، تجھے سید سجاد کا واسطہ. تو معبود و مسجود ہے، تجھے سید سجاد کا واسطہ. تو علیم و خبیر ہے، تجھے باقر العلوم کا واسطہ. تو اصدق السائلین ہے، تجھے جعفر صادق کا واسطہ. تو اپنے مومنوں سے اپنے غیظ و غضب کو، قہر و جبر کو روکنے والا ہے، تجھے موسی کاظم کا واسطہ. تو سریر رضا ہے، تو سریر رضا ہے، اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والا ہے، تجھے علی رضا کا واسطہ. تو مومنوں کو تقوی اختیار کرنے کی طاقت دینے والا ہے، تجھے محمد تقی کا واسطہ. دنیا کی تمام پاکیزگی، تمام نقاوت، تمام سبحان، تمام بڑائی، تمام عرفہ و اعلیٰ درجات تیرے لیے ہیں، تجھے علی نقی کا واسطہ. کائنات کی تمام ہیبتیں، تمام بڑائی، تمام ملک، تمام قدرت تیرے لیے ہے، تجھے حسن عسکری کا واسطہ. پروردگار تو غیب الکائنات ہے، تو علام الغیوب ہے، تجھے مہدی موعود و غیبت والے کا واسطہ. بی بی نے کہا ایسے دعا مانگو، صرف 5 کا نہیں، جب 14 کا دینا ہے تو اس طرح سے واسطہ دو. سلامت رہیں، سلامت رہیں. مطلق ہے، علام الغیوب ہے، کائنات کی ازل سے لے کے ابد تک کا غیب کا علم صرف تیرے پاس ہے. تو تجھے اس کا واسطہ جسے تو نے غیبت میں رکھا ہوا ہے. ہمارے زمانے کا امام، ہمارا وارث، ہمارا والی، ہمارا سرپرست، ہمارا قائم آل محمد کا تجھے واسطہ. تو جب قائم کا واسطہ دے دیا تو گویا پچھلے تمام 13 جو ہیں ان تمام کا واسطہ دے دیا. اور جب ان شہداء کا واسطہ دے دیا کہ اصل توسل پروردگار سے کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ تو ہے ہی، تو اگر ان کا واسطہ نہ دیا اور کوئی غلط واسطہ دے دیا، کسی غلط وسیلے کے ذریعے پروردگار تک پہنچنے کی کوشش کی، تو آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ دعا آپ کے منہ سے نکلے گی کیا، وہ دعا بارگاہ اعزی تک پہنچے گی ہی نہیں، پہنچے گی ہی نہیں. دعوے سے کہہ رہے ہیں اس ممبر حسینی پہ بیٹھ کے، دعوے سے. آپ کے ذاکرہ نے کیسی بات کر دی، پروردگار تو کل شیء قدیر ہے، رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، سمیع الدعا ہے، وہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. بھئی آخر مشرکوں کو، کافروں کو، یہودیوں کو سب کو عطا کر رہا ہے نا، نعمتیں دے رہا ہے نا، سب کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں پوری کر رہا ہے نا. لیکن جو مومن ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو اصل توسل کو مانتے ہیں، جو اصل وسیلے کو مانتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلط وسیلہ دے دیا، کسی غلط وسیلے کے پاس چلے گئے، تو دلیل کے ساتھ بات کریں گے کہ کس طرح میرے مولا نے دعائے قمیر میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے. جب قمیر ابن زیاد کو یہ دعا تعلیم کر رہے تھے
تو مولا نے کہا اللہم اغفر ذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التي تحبس الدعاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ میرے مولا متقیان کے الفاظ، مولا نے کہا تمہارے گناہ تمہارے اور درجہ قبولیت بارگاہ پروردگار کے درمیان اتنے پردے بنا دیتے ہیں اور ایسے سخت پردے بنا دیتے ہیں کہ ان پردوں کو ہٹانا کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کسی نے پوچھا مولا، جب مولا صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو تعلیم کیا کرتے تھے تو کسی نے پوچھا مولا آپ کی جد کے الفاظ ہیں کہ گناہ جو ہیں وہ درجہ قبولیت سے ہٹا دیتے ہیں انسان کی دعاؤں کو، تو آخر ان پردوں کو اتنے سخت راہ میں رکاوٹوں کو ہٹانے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا اگر تم اتنے سخت پردوں کو ہٹانا چاہتے ہو، کاٹنا چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں بارگاہ عزی تک پہنچیں، تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے، ان پردوں کو توڑنے کا ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہتھیار ہے صلوات، وہ ہتھیار ہے درود۔ بابا سے بلند آ رہے صلوات۔ آپ جب بھی دیکھیں گھروں میں موجود ہوگی نا صحیفہ سجادیہ، امام کی مستند دعاؤں کی کتاب، اور ہمارے یہاں تو بہت زیادہ مجرب سمجھی جاتی ہے، یعنی تجربہ کیا ہے لوگوں نے پڑھ کے دعائیں مانگ کے، جتنی دعائیں مولا نے صحیفہ سجادیہ میں لکھی ہیں، صحیفہ کاملہ میں، اس میں آپ دیکھیں مولا کے ہر 2 جملوں کے بعد پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد، ہر 5 جملوں کے بعد درود ہے، ہر 5 جملوں کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا نے کہا کہ اگر تم دعا سے پہلے درود ہدیہ کر دو گے محمد وعلی محمد کو، تو گویا تم راستے کو کھول دو گے اپنی دعاؤں کے پروردگار کی بارگاہ عزی تک پہنچنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اور ہم نے پہلے بھی اپنے مجلس میں بیان کیا تھا کہ یہ درود تو ہے ہی آپ کی طرف سے وعدہ، میثاق اور عہد، کہ جب روز الست پروردگار نے تمام روحوں سے اقرار کیا کہ میری وحدانیت کا اقرار کرو، اور روحوں نے کیا تو پروردگار نے کہا ایسے اقرار نہیں کرو، میری وحدانیت کے ساتھ میرے رسول کی نبوت کا بھی اقرار کرو، رسول کی نبوت کے ساتھ علی کی ولایت اور وصایت کا بھی اقرار کرو۔ تو جب آپ درود پڑھتے ہیں تو گویا یہ صرف محمد والے محمد پر رحمتیں نہیں ہیں، بلکہ آپ محمد سے لے کر مہدی تک تمام کی معصومیت اور ولایت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ محمد بابا سے بلند صلوات۔ پھر چلتے ہیں جو آیت ہم نے سرنامہ کلام بنائی، پروردگار کہتا ہے کہ متقی ہو جاؤ اور وسیلے کو تلاش کرو۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں مومنات، ہمیں اکثر جگہ پر یہ نظر آتا ہے کہ جب رسول خدا دعوت اسلام دیا کرتے تھے کافروں سے، دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کو پوچھ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہیں، تو جب رسول سے پوچھتے تھے کہ یہ میرا خدا نہیں ہے، یہ تو تمہارا خدا ہے، تو آخر ان پتھر کے بتوں کو تم نے اپنا معبود و مسجود کیوں بنا رکھا ہے؟ آخر ان پتھر کے بتوں سے تم حاصل کیا کرتے ہو؟ آخر تم ان سے مانگتے کیا ہو؟ تو بت یہ کہتے نظر آتے تھے، قرآن کے الفاظ دوران سورہ بنی اسرائیل، بت یہ کہتے کفار مکہ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ ہم یہ جو بت ہمارے سامنے ہیں، ہم انہیں معبود نہیں مانتے، انہیں خدا نہیں مانتے، بلکہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں۔ ھذا الشفاء، یعنی یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے حضور، خدا کے حضور، ہم انہیں ذریعہ مانتے ہیں۔ تو دیکھیں کون کس کو ذریعہ بناتا ہے، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ پروردگار کے بنائے ہوئے کو تلاش کر کے کون وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، اور پروردگار کے مخالف جا کے کون کس کو ذریعہ بناتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا آج کل، ہم اکثر اپنی مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں کہ جو پروردگار نے بنا دیا، پروردگار نے کہا اس کو تلاش کرو تو تم راہ نجات کو پہنچ جاؤ گے، یا اس طرح ہم کہیں کہ کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں یعنی اپنے بنائے ہوئے، اور کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں یعنی جو خدا نے بنا دیا اور تلاش کرنے کا حکم دے دیا۔
یعنی کچھ اپنے بنائے ہوئے کو، اور پھر وہ کیا چاہتے ہیں کہ پروردگار انہیں ہم نے بنا لیا ہے، اب تو انہیں مان لے۔ جو مغضوب علیہ ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ پروردگار تیرا تو پتہ نہیں کیا موڈ ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اپنے مجلس میں بیان کیا تھا کہ جا کے ان کے جو رہبائے ہیں یہودیوں کے، ان کی ذرا جا کے آپ لوگ ان کے لیکچر سنا کریں، تو اپنے لیکچروں میں کیا کہتے ہیں کہ پروردگار کا پتہ نہیں کیا موڈ ہوتا ہے، ہمارا الگ موڈ ہوتا ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ ہمارے موڈ کے حساب سے کیوں نہیں چلتا۔ یہ یہودیوں کے الفاظ ہیں حضرت امام حسین کہ پروردگار ہمارا، اب کیا کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے بنا لیا، تو ان کو مان لے، تو ان کو قبول کر لے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پروردگار جو تو نے بنا دیا ہمیں ان کی معرفت عطا کر اور ہمیں ان تک لے جا، جو تو نے بنا دیا ہمیں ان تک لے جائے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیشہ تو اللہ نہیں بناتا، ہمیشہ تو اللہ نہیں بناتا۔ بھائی آپ لوگوں کے منہ سے ہم نے سنا، یہ سوال کرنے والے کہتے ہیں ہم سے کہ آپ کے ہی منہ سے ہم نے سنا کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے موقع پہ علی کو سب کا والی وارث اور مولا بنایا۔ سلامت رہیں۔ جی 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 آپ یہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر رسول نے علی کو اپنا والی وارث اور سب کا مولا بنایا، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ خدا کی قسم ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول نے بنایا، رسول اللہ کی قسم ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول نے بنایا، علی کی قسم ہم یہ نہیں کہتے رسول نے بنایا، کائنات کے ہر راز کی قسم ہم یہ نہیں کہتے رسول نے بنایا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا، رسول نے بتایا، رسول نے بتایا۔ اس موقع پہ بتایا، پروردگار نے کہا کہ وہ جو پیغام ہم نے تم تک پہنچایا ہے اگر اس کا اعلان نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی سر انجام نہیں دیا۔ علی 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 جوان جوان گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 جدھر جدھر ہوا چلی علی 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 ادھر ادھر صدا اٹھی علی 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 نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے تک جاری چاہیے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرے واپسی پر قافلے کو مجمع کو روک کر بتایا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلا کے بتایا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلا کر بتایا، دائیں بائیں والوں کو اکٹھا کر کے بتایا، پالانے شدر کا ممبر بنا کے بتایا، پلانے شدر کے ممبر پر چڑھ کر بتایا، پلانے شدر کے ممبر پہ علی کو اپنے ساتھ چڑھا کر دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے بتایا کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ تمہارا ولی، یہ تمہارا سرپرست، یہ تمہارا والی، یہ تمہارا مولا، جس طرح اللہ نے مجھے تمہارا مولا بنایا ہے، اب جو جو مجھے مولا مانتا ہے، جس جس کا میں مولا ہوں، جس جس کا میں مولا ہوں، اس پورے مجمع میں جس جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی ھذا علی مولا۔ رسول نے یہ نہیں کہا من کنتو مولا فعلی مولا، تو کوئی بھی علی ہو جاتا، کہا کہ من کنتو مولا فھذا علی، دونوں ہاتھوں پہ علی کے دائیں ہاتھ کو بلند کر کے بتایا یہ علی جو ہے، یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ نمست کلندر علی علی، نمست کلندر
अली अली सहरा का शोहर अली अली काबे का गोहर अली अली दामाद पैगंबर अली अली जन्नत के दर पर अली अली जन्नत में मिलेंगे अली अली अखयार चलेंगे अली अली फिर जाम चलेंगे अली अली भर भर के पिएंगे अली अली मोमिन खुश होंगे अली अली तुम आश पे देखो अली अली तुम फाश पे देखो अली अली तुम इल्म में देखो अली अली तुम हिल में देखो अली अली सलामत रहे, सलामत रहे। अली अली पर्दे में देखो अली अली कुरान की सीनत अली अली मिंबर की सीनत अली अली